تو عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے جو آیا کریمات جو تلاوت کی ہے، بڑی خاص بات یہاں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں القاء کی ہے۔ ایک خاص پیغام ہے، خاص میسج ہے جو دینا چاہتا ہوں۔ کاش یہ ہمارے دلوں میں اتر جائے اور ہم اس کے عامل بن جائیں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ شہزاد بھائی کے 40ویں پہ میں نے گفتگو کی تھی، یہی آیات تھیں مگر جہت اور تھی۔ آج بھی آیات وہی ہیں مگر جہت اور ہوگی، پیغام اور ہوگا۔ اس دن پیغام اور تھا، آج پیغام اور ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، آپ کا جسم اقدس بن گیا تو اللہ پاک نے ملائکہ سے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب میں اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ اللہ کے حکم کے مطابق سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ عزیزان محترم، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے یہ جو سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، آپ کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے کہ فرشتوں کو پتہ چلے کہ میرے اس بندے کی کیا شان ہے، تو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ جب اللہ پاک ملائکہ سے فرما رہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو انہوں نے کہا قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یا اللہ اس کو پیدا نہ کر، یہ فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ یہاں پہ مفسرین بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ بات کیوں کہی؟ ابھی تو آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے، تو انہوں نے پہلے سے کیسے کہہ دیا یا اللہ یہ فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا؟ تو فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے جنات کو بنایا تھا۔ تو جنات کو صرف ایک عنصر آگ سے پیدا کیا تھا، تو انہوں نے دنیا کے اندر زمین پر فساد بپا کر دیا تھا، لڑائیاں، جھگڑے، حسد، بغض، لڑائیاں۔ تو فرشتوں نے چونکہ جنات کو دیکھا تھا، ان کا وہ جو مشاہداتی علم تھا، اس کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ باری تعالیٰ جنات کو صرف ایک عنصر سے پیدا کیا، انہوں نے زمین پر اتنی تباہی مچائی ہوئی ہے، اور انسان کو تو 4 عناصر سے بنا رہا ہے، مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ کبھی یہ پانی کی طرح ٹھنڈا ہو جائے گا، کبھی غصہ آئے گا آگ کی طرح شعلہ زن ہو جائے گا، کبھی خوشی میں ہوگا تو ہوا کی طرح اڑے گا۔ باری تعالیٰ اس کے اندر 4 عناصر رکھ رہا ہے، وہ صرف ایک عنصر سے بنا تھا، اتنی تباہی مچائی، اس کے اندر 4 عناصر رکھ رہا ہے، یہ کتنا فساد کرے گا۔ وہ جو ان کا مشاہداتی علم تھا، اس کی روشنی میں انہوں نے کہا باری تعالیٰ نہ پیدا کر، فساد کرے گا۔ مگر اللہ پاک نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ جب اللہ پاک نے یہ فرمایا، فرشتوں نے اپنے اس مشاہداتی علم کو اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دیا۔ پتہ چلا کئی مقام ایسے آتے ہیں
جہاں پر بندے کو اپنا علم، اپنا مشاہدہ سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، نعرہ مستانہ مار کے وہی کرنا پڑتا ہے جو محبوب کہتا ہے۔ اور جو سوچ بچار میں پڑ جائے اور درمیان میں اپنا علم لے آئے، عبادت لے آئے، زہد لے آئے، برا لے آئے، شان لے آئے، وہ لٹ جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب وقت نہیں نا، میں بڑا سوچ کے آیا تھا، بڑے تحمل سے، بڑی محبت سے کوئی پیغام دوں گا، اس کے اوپر گھنٹہ لگاؤں گا، مگر وقت نہیں، مختصر اس میں بات کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا، ابلیس نے۔ پھر جب فرشتوں نے سر سجدے سے اٹھا کے دیکھا کہ استاد ایسے پیٹھ کر کے تکبر سے کھڑا تھا، تو انہوں نے شکر میں پھر دوسرا سجدہ کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم بچ گئے۔ تو اللہ پاک کو فرشتوں کی یہ عادت اتنی پسند آئی، اس نے نماز میں 2 سجدے بنا دیے۔ میں قیامت تک نمازیوں 2 سجدے کرتے رہنا تاکہ میرے فرشتوں کی یہ ادا زندہ رہے۔ اللہ پاک نے ابلیس سے کہا تو ساروں نے سجدہ کیا، میرے حکم کی تعمیل کی، تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو وہ اللہ پاک کے سامنے دلیلیں دینے لگا، قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ پاک نے، میں کیسے بہتر ہے؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، آگ میں شعلہ ہے، چمک ہے، بلندی ہے، رفعت ہے، کمال ہے۔ اس کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی زمین پاؤں کے نیچے بچھی ہوئی ہے، پاؤں کے نیچے آتی ہے، پاؤں میں روندی جاتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اس نے اس طرح اللہ کے سامنے دلیلیں دی تو اللہ پاک نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم، میری بارگاہ سے دفع ہو جا تو مردود ہو گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک کے لیے تیرے اوپر لعنت ہے۔ ذہن نشین بات رکھیں، اب بات شروع ہو گئی۔ ابلیس جو ہے یہ ملائکہ میں سے نہیں تھا، وہ خود کہہ رہا ہے خلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا، وہ آگ سے بنا ہوا تھا، وہ جنات میں سے تھا جنات میں سے، مگر اس نے اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ مفسرین فرماتے ہیں زمین کے چپے چپے اس پہ اس نے سجدے کیے، ہواؤں فضاؤں میں عبادت کی، صحراؤں میں عبادت کی، دریاؤں میں عبادت کی، سمندروں میں عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ اللہ پاک نے خوش ہو کر اس کو ترقی دی اور پہلے آسمان پہ بلا لیا۔ پھر اس نے وہاں اتنی عبادت کی، اتنی عبادت کی، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی عبادت کی وجہ سے وہاں اس کا لقب مشہور ہو گیا، عابد۔ پھر ترقی دی، اللہ نے دوسرے آسمان پہ بلا لیا، پھر اس نے وہاں اتنی عبادت دی، اتنی عبادت کی کہ اللہ پاک نے وہاں سے پھر ترقی دی، دوسرے پہ بلا لیا، پھر تیسرے پہ، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اس طرح عبادت کرتے 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 وہ ترقی کرتا گیا حتیٰ کہ سب سے زیادہ اللہ کا مقرب ہو گیا۔ اللہ نے اس کو خازن بنا دیا، اپنے خزانوں کی ساری چابیاں اس کو دے دی، جنت کی ساری سرداری اسے دے دی، فرشتوں کا استاد بنا دیا۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے لگے تو فرمایا جاؤ فرشتوں کو لے جاؤ اور زمین کو خالی کرو، زمین میں نے اپنے آدم کے لیے بنائی ہے، انسان کے لیے، تو جنات کو نکال کے جنگلوں کوہ میں نکال آؤ، زمین خالی کر دو۔ تو ابلیس نے یہ آ کے خدمت کی تو اللہ پاک نے زمین کی سرداری بھی اسے دے دی، جنت کی سرداری اس کے پاس، زمین کی سرداری اس کے پاس، اللہ کے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس، سارے فرشتوں کا استاد وہ، سب سے زیادہ مقرب وہ، اتنی بڑی شان، اتنا بڑا مقام۔ اب جب رب ذوالجلال نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب سجدہ ریز ہو گئے، اب اس نے نہ کیا۔ جو چیز درمیان میں حائل ہو گئی وہ اس کی عبادت تھی، وہ اس کی ریادت تھی، وہ اس کا مقام تھا کہ میں سارے فرشتوں کا استاد ہوں اور میں اس کے سامنے سجدہ کروں، میں اتنا بڑا عابد، میں اتنا بڑا زاہد۔ تو لوگوں، اللہ نے عالم ازل سے ابلیس کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اس نے کہا اے عبادت کرنے والوں،
بھلے جتنے مرضی بڑے عابد ہو جاؤ، اے زہد اختیار کرنے والوں، بھلے جتنے مرضی بڑے زاہد ہو جاؤ، جتنے مرضی بڑے عالم ہو جاؤ، جتنا زیادہ خواہ میرا قرب مل جائے، یہ بات دل نشین کر لو، جس کے دل میں میرے بندوں کی تعظیم نہیں ہوگی، تکریم نہیں ہوگی، ادب نہیں ہوگا، شیطان کی طرح ساری عبادت مردود کر کے اپنی بارگاہ سے نکال دو۔ یہ اللہ نے ازل سے پیغام دے دیا، میسج دے دیا قیامت تک آنے والی انسانیت کو، اے عبادت کرنے والوں، عابد زاہد ولی متقی مقرب بن کے تمہارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے، تمہارے اندر غرور، خود پسندی، نخوت، گھمنڈ نہیں آنا چاہیے۔ دیکھ لو جس نے تکبر کیا اس کے میں نے کیا حال کیا۔ آج کئی لوگوں کو یہ بیماری ہے، وہ توحید کے نام پر اولیاء اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کو یہ بیماری ہے، وہ توحید کے نام پر بارگاہ رسالت کی بے ادبی کرتے ہیں۔ ارے تم ابلیس سے بڑے موحد ہو، ابلیس سے بڑا موحد کون ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم، اس نے جتنے اللہ کی ذات کو اس نے سجدے کیے ہیں، نہ کوئی کر سکا نہ قیامت تک کر سکے گا۔ وہ تو اتنا بڑا موحد تھا کہ خود وحدہ لا شریک فرما رہا تھا کہ میرے آدم کو سجدہ کر۔ اس نے کہا مولا کیا تو تجھے ہی کروں گا، نہیں تو کسی کو نہیں کروں گا۔ ایسا اللہ کو تو وہ سجدے کرتا تھا، اللہ کے سجدوں کا منکر نہیں تھا، مگر جب اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کے بندے آدم کی تعظیم نہ کی تو اللہ نے اپنی عبادت بھی مردود کر دی۔ یہ اتنی بات سارے دوست سمجھ گئے؟ کئی دوستوں کو بیماری ہے، بلا وجہ ہر بندے پر شرک کا فتویٰ لگائیں گے۔ حضور اسلام کی محبت کی بات کرو، مشرک ہو گئے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرو، یہ مشرک ہو گئے۔ تو نادان کیسے مشرک ہو گئے؟ آقا علیہ السلام تو شہدائے احد کے مزارات پہ کھڑے ہو کے اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگوں، میری اور تمہاری یہاں آخری ملاقات ہے، اب اس کے بعد میری اور تمہاری ملاقات یہاں شہدائے احد کے مزارات پر نہیں ہوگی، ہر سال ہوتی تھی، میں اب میری اور تمہاری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ اور خدا کی قسم میں حوض کوثر کو اب بھی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ اور فرمایا لوگوں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد اب تو مشرک ہو گئے، میں نے شرک کو جڑ سے کاٹ دیا۔ پہلے نبی آتے، محنت کرتے، سمجھاتے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرتے، جامع توحید پہ لاتے، اللہ کی شناسائی عطا کرتے، کفر و شرک کی ظلمتوں سے نکال کے اللہ رب العزت کا بندہ بناتے، اللہ رب العزت کا عابد بناتے، اور جب پیغمبر چلے جاتے شیطان پھر ان کو پھسلا دیتا، پھر شرک پہ لگا دیتا۔ مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے شرک کو جڑ سے کاٹ دیا، میرے بعد اب میری امت میں شرک نہیں آئے گا۔ توجہ کرنا، خاص بات کہنے لگا ہوں۔ تاجدار کائنات فرمائے میں نے شرک کو جڑ سے کاٹ دیا۔ یہ ڈر نہیں ہے کہ تم مشرک ہوگے، ڈر ہے تو یہ ہے کہ تم دنیا دار ہو جاؤ گے، دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ سرکار نے فرمایا، اور بلا شبہ ہم دنیا کے دل دادا ہو گئے، دنیا کے عاشق ہو گئے، دنیا کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، دنیا دار ہو گئے، کوئی شک نہیں ہم دنیا کے پجاری ہو گئے، مگر خدا کی قسم ہم مشرک نہیں ہیں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام ضمانت دے گئے میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے۔ پیغمبر ضمانت دے کہ مجھے ڈر نہیں میرے بعد کوئی شرک کرے گا، اور تمہیں کوئی بندہ مسلمان ہی نظر نہ آئے، تم ہر ایک پہ فتویٰ لگاتے یہ بھی مشرک، یہ بھی مشرک، یہ بھی مشرک۔ سرکار ضمانت دے رہے ہیں اب میرے بعد شرک نہیں ہوگا، میری امت میں کوئی جہالت سے اکا دکا بندہ کرے سو کرے، من حیث المجموع کہ ساری امت مشرک ہو جائے، میں نہیں ہوگا۔ بات سمجھے سارے دوست؟ اور یہاں میلاد شریف منایا، یہ مشرک ہے جی میلاد شریف مناتے ہیں۔ بھئی نادان، میلاد النبی منانے سے بندہ کیسے مشرک ہو گیا؟ میلاد النبی تو خود قاطع شرک ہے۔ کیوں حضور؟ میلاد النبی تو خود قاطع شرک ہے کہ میلاد النبی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا کو بتاتے ہیں لوگوں یہ وہ رات آ رہی ہے، یہ وہ صبح آ رہی ہے،
جب آقا علیہ السلام سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے آپ کی گود میں تشریف لائے. ہم یہ دنیا کو بتاتے ہیں ہمارے آقا کی امی جان کا نام سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ ہے، آپ کے بابا جان کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور جس کو رب مانتے ہیں اس کی یہ شان ہے، نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد. اور نادان ہم تو رب کو لم یلد ولم یولد ہر رکعت میں پڑھتے ہیں کہ وہ ہے جو نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، اور جب میلاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں مصطفیٰ وہ ہے جن کی امی کا نام آمنہ ہے، بابا کا نام عبداللہ ہے، اور بتاتے ہیں کہ وہ دن ہے جب ہمارے آقا پیدا ہوئے تھے، اور یہی وہ دن ہے جس دن ہمارے آقا کی وفات ہوئی تھی. اور رب تو پیدا ہونے سے بھی پاک ہے، فوت ہونے سے بھی پاک ہے، پھر کیسے شرک ہو گیا؟ میلاد منانا تو خود قاطع شرک ہے، میلاد النبی منانا تو شرک کو قطع کرنا ہے. کتنا بڑا بہتان ہے، کتنا بڑا ظلم ہے. جھوٹ بولتے ہوئے لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی، زبان بھی نہیں جلتی، اور ڈر بھی نہیں لگتا کہ زندگی کی شام ہوگی تو پہلی رات ہی قبر میں تاجدار کائنات سے ملاقات ہونی ہے. ارے تمہیں ہوگا اپنی عبادت میں مان ہوگا، اپنی ریاضت میں مان ہوگا، اپنی توحید میں مان ہوگا، اپنی اللہ اللہ پہ مان ہوگا. خدا کی قسم ہمارا تو مان تران اور آسرا صرف اور صرف تاجدار کائنات کی ذات ہے. ہمارے پلے تو عمل ہے ہی کوئی نہیں، ہے تو پتہ نہیں مالک کی بارگاہ کے لائق بھی ہے کہ نہیں. آسرا صرف حضور کی شفاعت کا آسرا ہے. اگر ان سے بھی وفا نہ کی تو بتا پھر کہاں. کسی نے کیا خوب کہا، اس دن نکل جائے گی تیری آکڑتے مغروری، جس دن پاک نبی فرمایا ہے امت نہیں میری. فرشتوں نے سوال کیا، پردہ اٹھنا ہے قبر میں، اور تاجدار کائنات کا رخ زیبا دکھایا جانا ہے، اور سوال ہونا ہے. یہ بھی پوچھا جاتا ہے مر ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے. وہ بتا بھی دے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو چھوڑا نہیں جاتا. وہ کہتے ٹھیک ہے پترا آگاں آنکھا. اس کو بڑا اس بات میں مان تھا میں نے ساری زندگی توحید کیا ہے، بڑا موحد ہوں، بڑا ٹکا کے بولا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آگاں ماں دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے. اس نے کہا دین علیہ السلام. کہا ٹھیک ہے اگے آ. ہائے ہائے ہائے، حضرت میری رہنمائی فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں سنو، جب پرچہ ہوتا ہے اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے فلاں سوال لازمی ہے، فلاں سوال، باقی سارے سوالوں کا جواب دے بھی لو، اور اس سوال کا جواب نہ آیا تو پھر تصور کیے جاؤ گے. 3 سوال ہوتے ہیں، اور تینوں سوالوں میں خدا کی قسم جو لازمی سوال ہے وہ معرفت مصطفیٰ کا سوال ہے، وہ حضور کی ذات کی معرفت کا سوال ہے. کوئی ربی اللہ بتا بھی لے پھر بھی نہیں چھوڑا جائے گا، دین الاسلام بتا لے پھر بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اس پر دلیل یہ ہے کہ رب کا بتا دینے سے اگر بندہ کامیاب ہو جاتا تو اگلا سوال کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. آپ پڑھ کر دیکھ لیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ساری بخاری شریف میں صرف ایک سوال لائے ہیں. مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جو بات کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہے، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ساری بخاری شریف میں 3 مقام پہ حدیث لائے ہیں، اور تینوں جگہ پہ صرف ایک سوال لائے ہیں. کیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صرف یہ پوچھا جائے گا بتا میرے حبیب محمد کے بارے میں کیا کہتا تھا. صرف ایک سوال ہوگا. اب باقی حدیث کی کتابوں میں یہ دوسرے سوال بھی آئے ہیں. تمہارے اساتذہ اس کی یوں مطابق تطبیق بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں مر ربوں کا اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ رب کو تو بڑے لوگ مانتے ہیں. کئی لوگ اللہ کو مانتے ہیں، کئی لوگ لات کو مانتے ہیں، کئی منات کو مانتے ہیں، کئی عزا کو مانتے ہیں، کئی حبل کو مانتے ہیں.
کئیوں نے سورج کو رب بنایا، کئی آگ کو پوجتے، کوئی سانپوں کو پوجتے، پتھروں کی، سونے کی، چاندے کی مورتیاں بنا کے ان کو پوجتے، کئی خدا لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اے آنے والے بتا تو کس کو رب مانتا ہے؟ اس نے کہا ربی اللہ، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ بات تو متحقق ہو گئی کہ تو اللہ کو مانتا ہے۔ اب اللہ کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ اللہ کو ماننے والوں میں سے جتنے بھی ادیان اور مذاہب ہیں، تو بتا تیرا دین کیا ہے؟ ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ دین یہودیت پہ ہے یا نصرانیت پہ ہے؟ اس نے کہا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ انہوں نے کہا بس یہی بس نکھیرا کرنا تھا، ہو گیا کہ تو مسلمان ہے۔ جب مسلمان ہے تو اب بس ایک بتا کہ پردہ اٹھا کہ چہرہ سامنے ہے، بتا زندگی بھر اس محبوب کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے؟ بس بتا یوں کہتا تھا کہ میری طرح کئی تھے، میری طرح جسم رکھتے تھے، یا یوں کہتا تھا آقا کے جسم اقدس کی کیا بات ہے کہ محبوب کا تو سایہ ہی نہیں تھا۔ ہائے ہائے، بتا یوں کہتا تھا کہ میری طرح تھوکتے تھے، یا یوں کہتا تھا آقا کے لعب دہن کی کیا شان ہے، کھاری کنویں میں پھینک دیتے وہ بھی میٹھا ہو جاتا تھا۔ بتا یوں کہتا تھا کہ میری طرح تھوکتے تھے، یا یوں کہتا تھا کہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو لگاتے تو وہ بھی جڑ جاتی تھی، کٹے ہوئے بازو کو لگاتے تو وہ بھی جڑ جاتا تھا، تھوڑے سے کھانے میں لعاب دہن ڈالتے سینکڑوں لوگ کھا جاتے، کھانا ہی ختم نہیں ہوتا تھا۔ یوں کہتا تھا کہ میری طرح پسینہ آتا تھا، یا یوں کہتا تھا محبوب کے پسینے اقدس کی کیا شان ہے کہ مشک و عنبر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یوں کہتا تھا کہ میری طرح گلی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، یا یوں کہتا تھا او حضور کی کیا شان ہے، نیچے نیچے میرا محبوب خرام ناز کرتا تھا، اوپر اوپر بدلیاں چھایا کرتی تھی۔ بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یوں کہتا تھا ہماری طرح ہاتھ رکھتے تھے، یا یوں کہتا تھا محبوب کے ہاتھوں کی کیا بات، انگلی اٹھی چاند کا کلیجہ چر گیا ہے۔ یوں کہتا تھا کہ ہماری طرح ہاتھ رکھتے تھے جیسے ہمارے ہاتھ ان کے بھی ہاتھ ہیں، یا یوں کہتا تھا مدلی تاریدار کے ہاتھوں کی کیا شان ہے کہ پیالے میں پانی لے کے ہاتھ ڈالا ہے، پانچوں انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے۔ 1500 صحابہ نے پانی پیا، مشکیزیں بھرے جانوروں کو پلایا۔ آقا یہ پانی کہاں سے آنے لگ گیا؟ فرمایا اللہ نے حوض کوثر کا رابطہ انگلیوں سے جوڑ دیا۔ یوں کہتا تھا کہ ہماری طرح زبان رکھتے تھے، ہماری طرح ہی بولتے تھے، یا یوں کہتا تھا ان کی کیا شان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محبوب زبان تیری ہے، کلام میں کرتا ہوں۔ یوں کہتا تھا کہ میری طرح آنکھیں رکھتے تھے، یا یوں کہتا تھا حضور کی کیا شان ہے، میرے آقا تو رات کے اندھیرے میں بھی ویسے ہی دیکھتے تھے جیسے دن کے اجالے میں دیکھتے تھے۔ یوں کہتا تھا کہ ہماری طرح آنکھیں رکھتے تھے، یا یوں کہتا تھا محبوب کی کیا شان ہے، محبوب جیسے آگے دیکھتا تھا ویسے پیچھے دیکھتا تھا۔ یوں کہتا تھا کہ میری طرح آنکھیں رکھتے تھے، یا یوں کہتا تھا آقا کی آنکھوں کی کیا شان ہے، زمین پہ کھڑے ہو کے جنت کا نظارہ کر رہے ہوتے تھے۔ بتا بس جس نے کہا، جو قدموں میں گر گیا اور اس نے کہا یہی تو میرے آقا ہیں جن کے لیے ساری زندگی روتا رہا ہوں، تڑپتا رہا ہوں، بے قرار رہا ہوں، جن کے نقوشے پا پہ چلتا رہا ہوں، یہی تو وہ میرے محبوب ہیں جن کے عشق میں ساری زندگی تڑپ تڑپ کے آیا ہوں۔ اور ایک اور بات کہنے دو، اولیاء عرفاء صالحین الشاخ کئی ایسے بزرگ ہوئے جب ان کا وصال ہوا اور مزار میں گئے تو دوسرے بزرگوں نے کہا مراقبہ کر کے دیکھتے ہیں، ساری زندگی عشق مصطفیٰ کے درس دیتے رہے، محبت رسول میں تڑپتے رہے، لوگوں کو رلاتے رہے اور عشق مصطفیٰ کے درس دیتے رہے اور محبت رسول بانٹتے رہے اور ساری زندگی حضور کے نقش قدم پر چلتے رہے اور درود و سلام پڑھتے رہے۔ آج دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ہاں انہوں نے آنکھیں بند کی،
मुराकिब हुए कि आज क्या होता है। जब आशिक़ रसूल कब्र में गया और पर्दा उठा और फरिश्तों ने सवाल किया, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बता इस हस्ती मोहम्मद के बारे में क्या कहता था। तो गुलाम के बोलने से पहले ताजदार कायनात नबी रहमत खुद बोल पड़े, हमारे ओए इससे क्या पूछते हो, हम खुद बताते हैं हमारा गुलाम आ गया है, हमारा आशिक़ आ गया है। वो आया है जिसकी सारी ज़िंदगी हमारे नक्शे कदम पर चलते चलते बीती है। वो आया है जो सारी ज़िंदगी हमारे ऊपर दरूद व सलाम पढ़ता रहा। हुज़ूर सलाम खुद, ये कमाल है कि आप बताएं, या ये कमाल है कि ताजदार कायनात खुद हाथ पकड़ लें नकीरैन का और कहे इससे न पूछो, हम बताते हैं सादा आधा बंदा आया है, ये हमारा ही आदमी है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये कहना नहीं चाहता था, बस ज़िम्नन ध्यान इधर चला गया। तो अब देखें ना, जो लोगों का सारा दीन ही ये है, इसके गिर्द ही बस घूमते रहते हैं, उनके लिए ये लम्हा फिक्रिया है। वो इबादत किसी काम की नहीं है जिसमें ताज़ीम रिसालत न हो, जिसमें अदब रिसालत न हो, जिसमें तकरीम रिसालत न हो, जिसमें मोहब्बत रिसालत न हो। खुदा की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ना उसी का कबूल होगा, इबादत भी उसी की कबूल होगी जिसका दिल अदब मुस्तफ़ा से मामूर होगा। हजूर का अदब, हुजूर की ताज़ीम, सरकार की ताज़ीम नहीं है, इबादत मुंह पे मार दी जाएगी। अल्लाह फरमाएगा मैंने तो अज़ल से ही तुम्हारे सामने इब्लीस को निशानी व्रत बना के रख दिया था, फिर भी नादान तुझे बात समझ ना आई। कितना बड़ा आबिद था, कितना बड़ा आलिम था, तो उससे बड़ा तो आबिद और आलिम नहीं, या अल्लाह नहीं, तो मैं उसको मरदूद कर दिया, तू क्या शे। बस बात ख़त्म करता हूँ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखें, इब्लीस ने सिर्फ एक सजदे से इनकार किया। इब्लीस ने, अब ये पैगाम है, इब्लीस सारी ज़िंदगी अल्लाह को सजदे करता रहा और अब भी उसने अल्लाह को सजदा करने से इनकार नहीं किया, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया। और ये सजदाए ताज़ीमी था, सजदा ताबूदी नहीं था। इबादत के लिए सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पहली उम्म में सजदा ताज़ीमी की इजाज़त थी। मैंने इसमें बड़ी तैयारी की थी, तफसीर सुबह 3:30 से मैं उठा हूँ, बड़ी तफासिर को पढ़ा, मैं इस पर बहस करना चाहता था, अब वक्त नहीं, फिर दरमियान में मैं उधर चला गया। फिर इंशाल्लाह किसी दिन इसके ऊपर बड़ी सैर-असल गुफ्तगू करूँगा। बस इस पर ख़त्म कर रहा हूँ कि आप देखें, इब्लीस ने सजदा नहीं किया, एक सजदे से इनकार किया, अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह से मरदूद करके निकाल दिया। और हरगिज़ न भूलें, अल्लाह की ज़ात को सजदा करने से उसने इनकार नहीं किया, आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार किया है। बात समझ आ रही? अल्लाह को तो सारी ज़िंदगी सजदा करता रहा, अब भी करता होगा, मगर कबूल नहीं, क्योंकि उसके बंदों का अदब नहीं है। अब देखें, इब्लीस ने एक सजदा नहीं किया और मरदूद अल्लाह ने कर दिया, सारी इबादत मुंह पे मार दी, निकाल दिया अपनी बारगाह से, रांदा दरगाह कर दिया। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते गौर करें, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो गौर करें। उनको ये नहीं कहा जा रहा आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो ना, आर्डर है मैं खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत को सजदा करो। सुभान अल्लाह। और एक दिन में बंदा जो नमाज नहीं पढ़ता वो 96 सजदे नहीं करता। 48 रकतें बनती हैं फजर ता इशा को, टोटल रकतें कितनी बढ़ती हैं? 48, और इनके सजदे जमा करो 96 बनते हैं। फिर आपको 96 को 7 से ज़रब दें, हफ्ते के 672 सजदे बनते हैं। फिर आप 96 को महीने से ज़रब दें, 2880 सजदे बढ़ते हैं। फिर आप साल से ज़रब दें, 34,560 सजदे बनते हैं। जो नमाज नहीं पढ़ता वो एक साल में 34,560 सजदे नहीं कर रहा, और फिर जितनी उसकी जिंदगी है 40 साल 50 साल 80 साल और नमाज नहीं पढ़ी, फिर वो ज़रब कर ले कितने सजदे हुए जो उसने नहीं किए हैं। इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ताज़ीमी नहीं किया, अल्लाह ने मरदूद करके जन्नत से निकाल दिया, और तू साल में 34-35,000 सजदे नहीं करता और अब भी कहता मैं जन्नत में जाऊंगा।
یہ پیغام ہے، اپنے اپنے گھر جا کے بستر پہ لیٹ کے آنکھیں بند کر کے اس پر غور کرنا۔ اصول، قانون، ضابطہ یہی ہے۔ آگے وہ رب العالمین ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ چاہے تو 100 کے قاتل کو معاف کر دے، اسے کون پوچھنے والا ہے، مگر قانون ضابطہ یہی ہے۔ دوسری طرف ہمارے بابا آدم علیہ السلام ہے، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، درخت کے قریب نہ جانا، بھول گئے، چلے گئے۔ اللہ نے خود فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم علیہ السلام کا ارادہ نہیں تھا، وہ بھول گئے۔ تو آدم علیہ السلام کو کہا درخت کے قریب نہیں جانا، وہ قصدن نہیں گئے، وہ بھول گئے۔ اور بھول بندے کے اختیار میں نہیں، اللہ کی طرف سے بلایا جاتا ہے۔ بھولنا ہمارے اختیار میں ہے نہیں ہے، انسان بڑا ہی نسیان سے ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں نسیان کا معنی ہی بھول ہے۔ تو بابا آدم علیہ السلام بھول گئے، ان کی جبلت کے اندر اللہ نے بھول نہ رکھا تھا، بھول کے نافرمانی ہوئی، اللہ نے وہ شاہی لباس بھی اتروا دیا اور جنت سے نکال کے زمین پہ اتار دیا۔ حضور داتا صاحب فرماتے کشف المحجوب میں، اے بندے غور کر، تیرے بابا سے صرف ایک خطا ہوئی اور وہ بھی بھول کے ہوئی، اللہ نے تیرے بابا کو جنت سے نکال دیا، اور تو دن میں ہزاروں خطائیں کرتا ہے، بھول کے نہیں کرتا، جان بوجھ کے کرتا ہے، پھر بھی امید رکھتا ہے میں جنت میں جاؤں۔ نماز نہیں پڑھتا، جان بوجھ کے نہیں پڑھتا، کوئی شراب پی رہا ہے جان بوجھ کے پی رہا ہے، قتل کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فریب دے رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے، دن میں سینکڑوں ہزاروں کرتا ہے، بھول کے نہیں جان بوجھ کے کرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے نہیں میں بھی جنتی چیز جاؤں گا۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور حضور داتا صاحب نے جو پیغام یہاں دیا وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، مگر اس کی غلطی کی ابتدا تکبر تھا۔ تکبر اتنی بری لعنت ہے کہ جس کے دل میں تکبر ہو، حضور السلام نے فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آنے لگ جائے گی، مگر جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوا اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ خبردار کو علم کی وجہ سے، زہد کی وجہ سے، ورا کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، عہدے مرتبے کی وجہ سے، 4 پیسے آ جائیں ان کی وجہ سے ہرگز کوئی تکبر نہ کرے۔ یاد رکھ لو متکبر کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اور حضور داتا صاحب فرماتے ہیں ابلیس نے تکبر کیا، آج تک اس کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ملی۔ داتا صاحب فرماتے تکبر اتنی بری بلا ہے کہ متکبر کو اللہ کبھی توبہ کی بھی توفیق نہیں عطا کرتا۔ غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، مگر ان کی غلطی کی بنیاد بھول تھی، تکبر نہیں تھا، اس لیے اللہ نے ان کو توفیق توبہ دی۔ وہ 300 سال تک روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، اللہ نے توفیق توبہ عطا کی اور بالآخر اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو یہ پیغام ہے، 2-3 پیغام ہے اس میں۔ ایک تو کبھی نماز نہ چھوڑیں، دوسرا اللہ کے ولیوں کی بے ادبی نہ کریں، اللہ کے محبوبوں کی کبھی بے ادبی نہ کریں، ان کی تعظیم کریں، ادب کریں، تکریم کریں، پھر سارا کچھ قبول ہوگا۔ عبادت اللہ کے لیے، لوگوں کو عجیب بیماری پڑ گئی ہے، ابے مشرک کیسے ہو گئے نادان، ہم تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ سارے بتاؤ جی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ہم تو ہر نماز میں کہتے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، شرک کی تعریف کا نہیں پتہ، شرک کی تعریف کا نہیں پتہ۔ پوچھ رہے بھی کیسے مشرک ہو گئے جی، اللہ سے ملادت، اور جاہل کیسے اللہ سے حضور کو ملا دیا؟ ہم کہہ رہے اللہ معبود ہے، حضور عبد ہے، اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہیں، اللہ پیدا ہونے سے پاک ہے، مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں، اللہ ماں باپ سے پاک ہے، مصطفیٰ کی ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، اللہ فات ہونے سے پاک ہے، مصطفیٰ کی وفات ہوئی ہے، جاہل کیسے حضور اللہ کے ساتھ مل گئے؟ حضور عبد ہے، وہ معبود ہے، حضور ساجد ہے، وہ مسجود ہیں، حضور مخلوق ہے، وہ خالق ہے، برابر کیسے ہو گئے؟ ڈنڈی نہ مارا کرو، اللہ سے ڈرا کرو۔ اور ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کسی قبر پہ جا کے سجدہ کرو، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ لعین ہے جو کہتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کر رہا ہوں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، پوری دنیا سن لے، قبلہ صاحب تشریف فرمائے، اہل سنت و جماعت
जमात की किसी एक किताब में, किसी आलिम की लिखी हुई किसी एक किताब में कोई दिखा दे कि किसी आलिम ने कहा हो किसी बुजुर्ग की कब्र पे सजदा करो। और सजदा तो एक तरफ रहा, आलिम तो चूमने की भी इजाजत नहीं देते, चूमना भी एक तरफ रहा। आलिम तो कहते हैं कब्र को हाथ भी नहीं लगाना है। क्यों नहीं? आला हज़रत ने फरमाया 2 हाथ कब्र से दूर खड़ा रहे, ये एक हाथ है, 2 गज कब्र से दूर खड़ा रहो। सजदा तो एक तरफ रह गया, चूमना तो एक तरफ रह गया। हमारे इमाम तो फरमाते हाथ भी नहीं लगाना, और तू हमें कहता सजदे करते हो। हम किसी जाहिल के अमल के जवाबदेह नहीं हैं। वला तज़रु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, किसी का बोझ कोई नहीं उठाएगा, हर किसी ने अपना बोझ उठाना है, हर किसी ने अपनी अपनी कब्र में जाना है। कोई जाहिल करता है तो उसको अहले सुन्नत पे न थोपो, डंडी न मारो, बेईमानी न करो। अगर हमारे किसी मुफस्सर मुहद्दिस आलिम ने लिखा है तो हमारा गिरबान पकड़ के दिखाओ हमें। इसलिए हर बंदे को मुशरक कहना, काफिर कहना छोड़ दो। मरना है, अल्लाह के दरबार में जाना है, इस बेईमानी का जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक दे।